اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت ساری احادیث میں فلیس منا اور فلیس منی یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بندہ ایسا جرم کرتا ہے جو جرم سماج اور معاشرے کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور اس جرم کے نقصانات سے قوم کو بہت بڑا گھاٹا اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سماج کے لوگ مل جل کر کے کسی بھی انسان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے سماج سے، اپنی برادری سے، اپنی جماعت سے باہر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر کچھ لوگوں کو اپنی جماعت سے باہر کیا، امت اور ملت سے نہیں۔ جو بھی انسان ہے وہ حضور علیہ السلام کی امت میں ہے، اور جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت میں ہے۔ لیکن فلیس منا یا فلیس منی جہاں کہا گیا ہے، اس کے متعلق حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اشرفی نعیمی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہمارا پیارا امتی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ہمارا پیارا امتی نہیں ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ ایسے شخص سے میں بیزار ہوں اور میں اس سے جو ہے وہ بیزاری کا اور برات کا اظہار کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سماج کے اندر کوئی ایسا جرم کیا جائے جس سے سماج والوں کو نفرت ہو جائے، سماج والے بیزار ہو جائیں اور ان کو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، تو وہ اپنی جماعت سے باہر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جرائم ایسے ہیں کہ ان جرم کے کرنے والوں کو اپنی سوسائٹی سے باہر فرمایا، اور فرمایا وہ میرا پسندیدہ امتی نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں، یا میں نے اس کو اپنی جماعت سے باہر کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے، وہ امت میں تو ہے، وہ ملت میں تو ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ جماعت ہے، جو حضور کی محبوب جماعت ہے، جس سے حضور علیہ السلام محبت فرماتے ہیں، جس سے حضور پیار فرماتے ہیں، اس جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے اب ان احادیث کو سماعت کریں، اس سے پہلے لیکن یہ سوچیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو گنایا ہے۔ اگر آقا کریم کا پسندیدہ امتی بن کر رہنا ہے، اگر حضور کا محبوب امتی بن کر رہنا ہے، تو یاد رکھیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، ورنہ حضور سید کونین مالک دارین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سوسائٹی سے باہر کر دیا، اپنے محبوبوں کی فہرست سے باہر کر دیا۔ اللہ وہ دن کبھی کسی کو نہ دکھائے، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کسی پہ ناراض ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، حضور کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ مگر حضور اگر کسی سے ناراض ہو جائیں، حضور علیہ السلام اگر کسی سے بیزاری کا اظہار کر دیں، تو بتائیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس دن تو ایک مسلمان کے لیے موت سے بدترین دن ہونا چاہیے، جس دن اس کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت اس سے ناراض ہو جائیں، حضور سید الکونین اس سے ناراض ہو جائیں۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا، یا جس نے میری سنت سے بیزاری کا اظہار کیا، یا جس نے میری سنت کو ترک کیا، آقا فرماتے ہیں وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج
سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور فرمائیں جو میری سنت سے رغبت نہ کرے، یعنی جو میری سنت پر عمل نہ کرے، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج سنتیں تو اپنی جگہ ہے، فرائض کا دامن بھی اپنے ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جس کو سنت ہدا کہتے ہیں، اور وہ سنت موقدہ ہے۔ اگر انسان اس سنت پر عمل نہ کرے اور عمل کرنے کا اور اس کو ترک کرنے کا عادی ہو جائے، حضور علیہ السلام کی سنت موقدہ پر عمل نہ کرنے کا اور اس کو ترک کرنے کا وہ عادی ہو جائے، تو وہ گنہگار ہوتا ہے اور وہ فسق و فجور کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ سنتیں جو سنت موقدہ تو نہیں ہے، جسے ہم غیر موقدہ کہتے ہیں، اس کو بھی ترک کرنا قصدن جان بوجھ کر یہ عشق اور محبت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جو محبت کی راہ ہے وہ بہت بلند راہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، اور آج ہم سنتوں سے کوسوں دور ہیں اور بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ بیٹھ کر کے پانی پینا سنت ہے؟ آج لوگ اس سنت سے کوسوں دور ہو گئے۔ لوگ کھڑے کھڑے چائے بھی پیتے ہیں، کھڑے کھڑے پانی بھی پیتے ہیں، کھڑے کھڑے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ یہ آج کل کا ماحول ہو رہا ہے۔ اور اب تو جو بڑے شہر ہیں ہندوستان کے، ان میں دوسری مغربی دنیا کی طرح شادیاں ہوتی ہے تو لوگ چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نوست ابھی ہمارے شہر میں نہیں آئے، اللہ کرے یہ نوست ہمارے شہر میں نہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو لباس ہے، اس لباس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جسے مسواک کہتے ہیں، دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ فائدہ ہے۔